باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ظالم تھے ہوئے عادل اسی کے در سے الفت سے، جو ظالم تھے ہوئے عادل اسی کے در سے الفت سے، شکست حال مظلوموں کو ہندا کر دیا اس نے۔ وہ جس میں بغض تھا کینہ تھا وحشت تھی عداوت تھی، اسی انسان کو ہمدرد و مہرباں کر دیا اس نے۔ کچھ اس انداز سے حق بات پھیلائی زمانے میں، کچھ اس انداز سے حق بات پھیلائی زمانے میں، ہمیشہ کے لیے باطل کو لرزاں کر دیا اس نے۔ ناظرین مکرم، رمضان مبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں پروگرام رحمت رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال شیر۔ احباب ذی وقار، آج جس اہم موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے فتح مکہ۔ ناظرین مکرم، اسلام کی عظیم الشان انقلابی تاریخ میں واقعہ فتح مکہ کو اس اعتبار سے انفرادیت حاصل ہے کہ یہ تاریخ عالم کا وہ پہلا واقعہ ہے کہ جب ایک بستی میں 10,000 مجاہدین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بھرپور تیاری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بغیر کسی کشت و خون، مار دھاڑ اور تشدد کے فتح کا پرچم گاڑ دیتے ہیں، اور پرچم گاڑ کر عفو درگزر اور معافی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں سے رات کی تاریکی اور تنہائی میں 8 سال قبل کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے ہی مسکن کی وسعتیں تنگ کر دی گئیں۔ ان روح فرسا تکالیف کی روادات پڑھ کر انسان ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کیسا رویہ اس عظیم انسان کامل کے ساتھ روا رکھا گیا کہ جو سراپا رحمت تھے۔ احباب ذی وقار، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو اعلیٰ اخلاق کی مثالیں چھوڑی ہیں وہ مورخین کو آج بھی ورطہ حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ احباب ذی وقار، اسی موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دین متین کی خدمت میں مصروف عمل جناب قبلہ حضرت پروفیسر محمد زبیر چشتی صاحب۔ حضور بہت شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے، اور آپ کا خیر مقدم بھی ہے پروگرام میں۔ بہت شکریہ۔ احباب ذی وقار، ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں جناب صاحبزادہ ابو ہریرہ صاحب۔ بہت شکریہ آپ کو بھی، اور خوش آمدید پروگرام میں۔ احباب ذی وقار، پروگرام کا آغاز نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے، اور اس کے بعد قبلہ علامہ صاحب سے گفتگو بھی کریں گے اور فتح مکہ کے حوالے سے حقائق بھی جانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت النبی ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ جناب ابو ہریرہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں۔ آج عشق میری نعت سنائیں تو عجب کیا، آج عشق میرے نعت سنائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا، ان پر تم گناہ گار کا سب غال کھلا ہے، ان پر تو گناہ گار کا سب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائیں تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں
منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، دیدار کے قابل تو نہیں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئیں تو عجب کیا، اور مقطع سماعت فرمائیں۔ وہ حسین دو عالم ہیں ادیب ان کے قدم سے، وہ حسین دو عالم ہیں ادیب ان کے قدم سے، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، صحرا میں اگر پھول کھلائیں تو عجب کیا، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں اپنی نوکری پیش کر رہے تھے صاحبزادہ ابو ہریرہ صاحب۔ ناظرین مکرم، ابھی چلتے ہیں قبلہ کی طرف اور پروگرام میں جو گفتگو کا سلسلہ ہے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فتح مکہ کا جو غزوہ ہے وہ کب ہوا، اس بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، رحمت رمضان اس پروگرام کی ٹرانسمیشن میں آپ نے مجھے دعوت دی۔ غزوہ فتح مکہ یہ 8 ہجری یعنی ہجرت کے 8ویں سال ہجرت کے 8ویں سال منعقد ہوا، اور 10 رمضان المبارک کو بعد نماز عصر بدھ کا دن تھا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ، جانثاروں کے ساتھ حضور مدینہ سے آپ نے پیش قدمی شروع فرمائی اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اچھا حضور یہ بتائیں کہ غزوہ فتح مکہ کا پس منظر کیا تھا، کن حالات میں مکہ کی طرف پیش قدمی کی گئی؟ غزوہ فتح مکہ بیسیکلی اس کا تھوڑا سا پس منظر اس طرح ہے کہ کچھ تقریباً 2 سال پہلے، 2 ماہ کم 2 سال پہلے صلح نامہ حدیبیہ کے مقام پر جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کی غرض سے نکلے،
اور حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ کفار جو ہے وہ اس کو حملے تصور کر کے وہ رکاوٹ ڈال رہے تھے، تو سرکار نے وہاں پہ قیام فرمایا اور اپنا قاصد بھیجا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور پھر یہ ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان میں ایک صلح نامہ حدیبیہ کے نام سے ایک صلح نامہ لکھا گیا، اور اس میں جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ طرفین کی طرف سے 10 سال تک کسی پر بھی حملہ نہیں کیا جائے گا، اور جو ان کے حلیف قبائل ہیں، یعنی وہ قبائل جو مسلمانوں کے ساتھ اور وہ قبائل جو کفار کے ساتھ ہیں، دونوں اطراف سے کسی حلیف قبیلے کے اوپر بھی کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے کفار مکہ اپنی اس جو ہے وہ عہد کے اوپر انہوں نے اس عہد کو پورا نہ کیا اور اس کو توڑ ڈالا، عہد شکنی کا سبب بنے۔ ہوا یہ کہ ایک قبیلہ تھا بنی بکر، جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا۔ بنی بکر یہ کفار کا حلیف قبیلہ تھا، اور ایک قبیلہ تھا بنو نضار، یہ مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا۔ تو ہوا یہ کہ بنی بکر نے کفار کے قریش کے دیگر کچھ افراد کے ساتھ جماعت کے ساتھ مل کے انہوں نے بنو نضار کے لوگوں کے اوپر رات کے اندھیرے میں دعویٰ بولا اور ان کے افراد کو قتل و غارت کا نشانہ بنایا۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو عمر بن سالم جو ہے وہ وہاں سے بھاگا، کچھ افراد اس کے ساتھ تھے، وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچا اور اس نے جا کے وہ ساری صورتحال پیش کی کہ حضور آپ کے ساتھ جو ان کا عہد تھا اور ہم آپ کے حلیف تھے، انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور ہمارے جو ہے وہ مال و جان کا انہوں نے نقصان کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ عمر بن سالم تمہاری اسی طرح ہی مدد کی جائے گی کہ جس طرح میں اپنی مدد خود کرتا ہوں یا میں چاہتا ہوں کہ میری مدد کی جائے، میرے قبائل کی مدد کی جائے، اسی طرح میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ، ہم مدد کو پہنچیں گے۔ تو اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ارد گرد کے تمام قبائل کو، جو حلیف قبائل تھے، ان کو کہ آپ فوراً رمضان کے آغاز میں مدینہ شریف جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ پہنچے تاکہ ہم جنگ کے لیے روانہ ہوں، لیکن ظاہر نہیں کیا کہ کہاں جانا ہے، کس کے خلاف جنگ کرنی ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پہ اپنے حلیف قبائل کی طرف پیغام بھیجا اور پھر ماہ رمضان میں یہ سلسلہ کا آغاز ہوا۔ اچھا حضور، یہ جو غزوہ ہے اور یہ کفار کی عہد شکنی کے باعث پیش آیا، تو یہ بتائیں کہ عہد کی پاسداری اور عہد شکنی اسلام کی نظر میں دونوں میں کیا فرق ہے؟ اسلام کی نظر میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عہد شکنی کرنے والے کے اسلام میں اس کو انتہائی جو ہے وہ متزلزل کہا گیا ہے، اس کی ذلت بیان کی گئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ کی پاسداری نہیں کرتے، وعدہ توڑ دیتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی حدیث مشہور ہے جس میں 3 نشانیاں بیان کی گئی کہ جب بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے، جب وعدہ کریں گے تو وعدہ خلافی کریں گے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کریں گے۔ تو انہوں نے عہد شکنی کی۔ تو اسلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کے بعد جو ریئیکٹ کیا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایکشن لیا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عہد کی پاسداری کتنی اہم ہے، اور جو عہد شکنی کرے اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی عہد و پیمان بعد میں جاری رکھنا یا ان کے ساتھ کوئی نرمی کا رویہ رکھنا یا ان کے ساتھ اپنا کوئی تعلق استوار رکھنا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا حضور، یہ بتائیں کہ جب مکہ کی طرف پیش قدمی کی گئی تو کیا سب اہل مدینہ مکہ کی طرف پیش قدمی پر متفق تھے؟ یہ جب بات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا آغاز کیا، قبائل کی طرف پیغام وغیرہ بھیجے اور چند صحابہ کے ساتھ اس کا مشورہ بھی ہوا، تو منافقین ظاہر بات ہے مدینہ شریف میں کثیر تعداد میں موجود تھے، تو ان کا یہی خواہش تھی کہ کسی طریقے یہ معاملہ ٹل جائے، اور وہ ہیلے بہانے سے مختلف رائے دینے لگے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قریش جو ہیں وہ ان کا پورے عرب کے اندر ایک مقام ہے، تو جب ہم ان کے خلاف جائیں گے تو پوری عرب دنیا ہماری خلاف ہوگی۔ اس طرح کی مختلف رائیں ان کی طرف سے آنے لگی تاکہ کسی طریقے سے یہ معاملہ ٹال جائے۔ اور کچھ ایسے افراد بھی مدینہ شریف میں رہ رہے تھے
جن کی جو ہے وہ مکہ شریف کے اندر رہنے والے کچھ جو کفار تھے ان کے ساتھ کچھ عہد و پیمان تھے، کچھ ان کی افراد خانہ تھے جو وہاں رہ رہے تھے اور وہ ان کی امان میں تھے، تو اس وجہ سے وہ یہ اس بات میں تھوڑے سے متذبذب تھے۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ اہل ایمان حضور کے غلاموں کے کچھ سنجیدہ فکر افراد کی ایسی تعداد بھی تھی جو یہ سوچتے تھے کہ کہیں ہم حرم مکہ کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے، پیش قدمی کریں گے اس جانب، تو کہیں اس کی جو ہے وہ شان میں کوئی کمی نہ آ جائے یا اس طرح کے معاملات نہ ہوں، تو وہ اس نظر سے بھی سوچتے تھے۔ لیکن یہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا تھا کہ یہ پیش قدمی بیسیکلی اس کعبہ کی عزت کو بڑھانے کے لیے تھی اور اس کعبے کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے تھی، جس کے اوپر جو ہے وہ کفار مسلط تھے اور شرک وہاں پہ ہو رہا تھا۔ اس شرک کی گندگی کو پاک کرنے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بہتر حکمتوں سے واقف تھے، اللہ جانتا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سب نے لبیک کہا۔ سبحان اللہ۔ اچھا قبلہ، وقت جو ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے میں آخری سوال کی طرف جاؤں گا۔ یہ بتائیں کہ مدینہ شریف سے جب لشکر کو روانہ کیا گیا تو اس وقت جب لشکر روانہ ہوا تو کیا کیفیت تھی؟ جب لشکر روانہ ہوا تو وہاں پہ ہمیں بہت سارے ویسے تو بات ہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم کی قلت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر جب مدینہ شریف سے روانہ ہوا تو اس کی بڑی خوبصورت یہ بات تھی کہ اس میں ایک نظم تھا، اور وہ ایک ایک قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پہ دیکھ کے چل رہے تھے، کہ یہی وجہ ہے کہ رستے میں ایک مقام پہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کتیا نے تھوڑی ہی وقت پہلے کے وہاں بچے دیے ہوئے تھے اور وہ ان کو دودھ پلا رہی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ اللہ عالمین وہاں رک گئے، اور ایک صحابی ہیں حضرت جمیل، ان کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا کہ تم یہاں کھڑے رہو، جب تک سارا لشکر گزر نہیں جاتا تم نے یہاں کھڑے رہنا ہے تاکہ اس کتیا اور اس کے بچوں کو کوئی تکلیف نہ دے۔ تو پیام امن اور امن کے اس دائی نے نہ صرف انسانوں کی فکر کی، نہ صرف غلاموں کی فکر کی، بلکہ جانوروں کی بھی تکلیف کو برداشت نہیں کیا، بلکہ ان کے لیے بھی امن کا اسباب پیدا فرمایا۔ سبحان سبحان۔ حضور بہت شکریہ آپ کا، اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے شکریہ ادا بہت کرتا ہوں۔ شکریہ آپ کا۔ ناظرین مکرم، پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، پروگرام کا اختتام ہے، تو میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا آواز نیوز کی تمام ٹیم کا، جن کی کاوشوں سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن میں شامل ہیں چیف ایگزیکٹو آواز نیوز خالد مغل صاحب، سوشل میڈیا انچارج رفاقت علی کالش، اور پروگرام رحمت رمضان کے آرگنائزر میر طارق محمود صاحب کا، کہ جن کی کاوشوں سے آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی پروگرام کا جو دورانیہ ہے وہ ختم ہوا ہے۔ اپنے میزبان بلال شیر کو اجازت دیجیے، آخر میں کلام سنیں گے صاحبزادہ ابو خیرہ صاحب سے۔ پروگرام کے اختتام پر میں امام الشہداء حضرت امام حسین کی شان میں مرتبت کے چند اشعار میں پیش کروں گا۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دی کا نا خدا، خدا کے دی کا نا خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین، یہ بات کس قدر حسین، جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور یہ جیت ہے وہم نہیں، یہ جیت ہے وہم نہیں، یہ بات کوئی کم نہیں، یزید مر گیا حسین ہے، میرا حسین
بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ کرے گا کون ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین